زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم، وہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، ارشاد رب العزت ہوتا ہے: اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، اور ان سچوں میں سے ایک سچا جس کا نام بھی سچا ہے، جس کا نام بھی صادق ہے، اس وقت ہم اس کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہم نے انگلش میں امام کے سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے عرض کی، امام کا جو کردار، امام کا جو مزاج، امام کا جو سوچنے کا انداز، آج وہ اسلام دنیا میں کیوں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلام تو ہے، مگر بنو امیہ والا اسلام ہے، بنو عباس والا اسلام ہے. رسول و آل رسول کا بتایا ہوا اسلام مسلمانوں کے پاس نہیں رہ گیا ہے. دیکھیں، امامت کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ مسئلہ یوں ہی اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے. پوری ڈیسٹنی اس مسئلے سے وابستہ تھی امت مسلمہ کی، اسی لیے رسول اللہ نے سب سے زیادہ امامت کے مسئلے کو فوکس کیا اور سب سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر توجہ دی. امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے ایک شاگرد تھے، کمپینین تھے، جن کا نام ہسٹری میں ملتا ہے ہشام بن حکم. اور یہ اس وقت کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں جب وہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ بچہ موجود، اس کے اوپر کیا ہوگی مجھے نہیں معلوم، وہ ان کی عمر ہسٹری میں یہ ملتا ہے کہ اتنی کم تھی کہ ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں آئی تھی. بچہ اس کی عمر ہوگی 14 سال یا 13 سال، تو 13-14 سال کے وہ تھے. اس وقت کا واقعہ ہے کہ وہ بصرہ پہنچے، اور جب بصرے کی مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک شیخ ہے، ایک مفتی ہے، قاضی القضات بصرے کا، جس کا نام عمرو بتایا جاتا ہے، اور وہ لیکچر کر رہا ہے. اب آپ جائیے دوسری مسجدوں میں جہاں پر تذکرہ اہل بیت نہیں ہوتا، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، حدیثیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، مگر بے رونقی دکھائی دیتی ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجلسوں کی زینت کا نام ہے ذکر علی اور اولاد علی.
تو جہاں پر یہ تذکرہ نہیں ہوتا وہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی رونق نہیں ہوتی. تو وہ اپنے اعتبار سے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اور تمام مسائل کو بیان کر رہے ہیں. یہ پہنچے 12-14 برس کا بچہ. امام جعفر صادق علیہ السلام خود اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ سنو اس کی داستان. ہشام ابن حکم جو امام کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو امام کہتے تھے بیان کرو یہ واقعہ, اور اپنے دوستوں سے کہتے تھے کہ سنو یہ کیا بیان کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اس مسجد میں اور لیکچر ختم ہوا, مجمع بھرا ہوا چھلکتی ہوئی مسجد. کسی طرح سے میں ان کے قریب پہنچا اور کہا کہ حضور اجازت ہے کہ میں کچھ آپ سے پوچھوں. کہا کہ بالکل پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ان کا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ہاتھ ہیں. کہ کیسا سوال کر رہا ہے؟ کوئی بوکھل ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے؟ ابھی دکھائی نہیں دے رہا میرے پاس ہاتھ ہے. کہا کہ آپ کے پاس کان ہیں؟ میرے پاس کان بھی ہیں. کہا کہ آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ وہ بگڑ گئے. انہوں نے کہا کہ پلیز اب جواب دیجئے, میرا سوال یہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس. انہوں نے تمام حواس خمسہ کے بارے میں اس طرح سے پوچھا, اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے آخر میں پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس دماغ بھی ہے؟ کہا کہ بے شک دماغ بھی میرے پاس ہے. کہا یہ بتائیے کہ جب آپ کے پاس ہاتھ موجود ہے, آپ کے پاس پیر موجود ہے, آپ کے پاس آنکھیں موجود ہیں, آپ کے پاس زبان موجود ہے, آپ کے پاس کان موجود ہیں, پورا سسٹم آپ کے پاس موجود ہے, تو دماغ کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ یہ تمام سسٹمز اپنی جگہ کے اوپر پرفیکٹ ہیں, لیکن یہ اپنی ایکٹیویٹیز کو انجام نہیں دے سکتے جب تک ان کو گائیڈ کرنے کے لیے دماغ موجود نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ایک چھوٹے سے جسم کو بغیر امام کے نہیں چھوڑتا, تو اتنے بڑے ورلڈ کو بغیر امام کے کیسے چھوڑ دے گا؟ نعرہ زمان علیہ السلام بلند تر سلامات. اور جو حیثیت انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہی حیثیت امام کی اس کائنات میں ہے. جس طرح سے ہاتھ موجود ہیں, پیر موجود ہیں, کان موجود ہیں, زبان موجود ہے, آنکھیں موجود ہیں, لیکن اگر دماغ نہ ہو تو سب کچھ بیکار. اسی طرح سے تمام مسلمان موجود ہیں, قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, کتابیں موجود ہے, سنت موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن اگر امامت کا عقیدہ موجود نہ ہو تو یہ سب کچھ بیکار. اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں. کیا آج مسلمان نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا مسلمان روزے نہیں رکھ رہے ہیں؟ کیا مسلمان داڑھیاں نہیں داڑھیاں وہ چھجے سے اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں تو مسلمان اسلام بدنام ہوتا ہے. صورتحال فی الحال یہ ہے, سب کچھ مسلمان کر رہے ہیں, سب کچھ بڑے خلوص سے کر رہے ہیں, بڑی محبت سے کر رہے ہیں, بڑے شوق اور بڑے لگن سے کر رہے ہیں, لیکن اسلام کہاں جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل لیول پر اسلام کہاں جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ مسلمان صرف آرگنز کے سہارے اسلام کو چلانا چاہتے ہیں اور دماغ پر توجہ نہیں دے رہے ہیں. چونکہ انہوں نے اسلام کے دماغ کو اسلام کے جسم سے الگ کر دیا ہے. اسلام کا جسم تو موجود ہے, لہذا کام نہیں کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جسم سے آپ دماغ کو نکال دیجئے تو دماغ کس کا, وہ جسم کس کام کا؟ اسی طرح سے اسلام سے آپ ولایت علی کو نکال دیجئے, اسلام سے آپ امامت اہل بیت کو نکال دیجئے, تو اسلام بیکار ہو جاتا ہے. اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے بدنامی کا سامان بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور یہ دیکھیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام, یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں 12 امام, آپ خود جا کے تحقیق کیجئے یا جو پڑھے لکھے لوگ ان سے آپ پوچھئے
ان کے تذکرے، ان کے فضائل، ان کے کمالات صرف ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں. مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں تمام کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، ہر کتاب میں ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل موجود ہیں. کوئی بھی کتاب آپ پڑھیے جس میں بائیوگرافیز لکھی گئی ہوں پرسنالٹیز کی، اسلامک فیگرز کی، تو ان تمام کتابوں میں یہی دکھائی دے گا کہ ہر زمانے میں سب سے افضل ائمہ اہل بیت علیہ السلام رہے. اب بہرحال اہل بیت سے ظاہری اعتبار سے محبت تو سبھی کرتے ہیں، چاہتے اہل بیت کو سبھی ہیں، مگر مانتے اہل بیت کو آپ. کتابوں کی زینت ان کے فضائل کو بنا کے رکھا ہے مسلمانوں نے، لیکن آپ وہ ہیں کہ جو اپنی مجلسوں کو بھی ان کے ذکر سے مزین کرتے ہیں، اپنے دلوں کو بھی ان کے ذکر سے نورانی کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بھی ان کے ذکر سے نورانی بناتے ہیں. یہ ہمیں اور دوسرے مسلمانوں میں فرق ہے. اور جہاں تک بات امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، تو امام جعفر صادق اماموں کے امام ہیں. اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، لٹرلی اماموں کے امام ہیں. حضرت ابو حنیفہ جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، اور ہمارے انڈیا پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ان کو فالو کرتے ہیں، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال میں نے امام کی خدمت میں رہ کر علم فقہ حاصل نہ کیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. جو فقہ کا امام ہے وہ بھی ہمارے امام کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور جو سماجی مسائل میں، سیاسی مسائل میں مسلمانوں کا امام تھا، وہ بھی ہمارے پہلے امام کے بارے میں یہی کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور ایک نہیں 70 مرتبہ کا لولا علی لہلک، لولا علی لہلک، 70 مرتبہ لولا کہا. اگر ایک مرتبہ سچے دل سے مولا کہہ دیا ہوتا. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور یہی امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں امام جعفر صادق سے افضل اور ان سے بلند و بالا کوئی نہیں. لیکن اب دیکھیے، فضیلت کا اعتراف کرنا الگ بات ہے اور ماننا یہ بالکل الگ بات ہے. فضیلت کا اعتراف تو انہوں نے کیا، لیکن کیا امام جعفر صادق کو امام مانا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ ہم سب کے لیے بھی درس ہے. جہاں پر فضیلت کا گوشہ ہے وہاں پر ہم سب کے لیے درس بھی ہے کہ فضیلت کا اعتراف، فضیلت کا ذکر کافی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کو ماننا بھی ضروری ہے. فضیلت کا اعتراف اور فضیلت کا اقرار اور فضیلت کا ذکر کس نے نہیں کیا ہے؟ امام اعظم نے فضیلت کا ذکر کیا. امام مالک جو تیسرے امام ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر الصادق فضلا وعلما شرفا وورعا. فضیلت میں، علم میں، زہد میں، تقوی میں، کسی بھی اعتبار سے امام جعفر صادق سے افضل و اعلیٰ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل و دماغ میں کوئی تصور پیدا ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو صرف فضائل کو بیان کرنا یا فضائل کا اعتراف کرنا وہ کافی نہیں ہے. اہل بیت کو ماننا اور اہل بیت کی ماننا دونوں ضروری ہے. امام اعظم اہل بیت کے فضائل کو انہوں نے بیان کیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس وہ آئے ایک عرصے کے بعد، ایک مرتبہ ملاقات ہوئی امام کے ساتھ. تو امام نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم قیاس کرنے لگے ہو دین خدا میں، ایک مسئلے کو دیکھ کر دوسرے مسئلے پہ اس کا حکم صادر کر دیتے ہو، انالوجی، تم یہ کرنے لگے ہو دین خدا میں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بے شک ایسا کرتا ہوں.
امام نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کیا؟ اول من قاس فہو ابلیس، کہ سب سے پہلے جس نے اس کائنات میں قیاس کیا ہے دین کے معاملے میں وہ ابلیس ہے۔ کیا مطلب؟ کہا ابلیس نے کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، خدایا تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی، لہذا میں آدم سے افضل ہوں۔ یہ قیاس ہوا، لہذا میں آدم سے افضل ہوں، یہ قیاس ہوا، اسی کو کہتے ہیں قیاس۔ امام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم انسسٹ کرتے ہو کہ تم قیاس کے ذریعے سے دین کو سمجھ سکتے ہو اور دین کے مسائل کا سولوشن دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا وہ مادہ جس سے انسان پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پیشاب زیادہ نجس ہے۔ تو امام نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ اگر پیشاب زیادہ نجس ہے تو پیشاب کے بعد صرف وضو کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور اس مادے کے خارج ہونے کے بعد غسل کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے جو زیادہ نجس ہو اس کے بعد زیادہ طہارت کا انتظام کیا جائے۔ حیران امام نے کہا یہ بتاؤ کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے یا زنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے یا زنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ تو انہوں نے کہا قتل زیادہ بڑا گناہ ہے۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر قتل زیادہ بڑا گناہ ہے تو قتل میں 2 گواہوں کی شرط ہے مجرم کو سزا دینے کے لیے، اور زنا میں 4 گواہوں کی شرط ہے مجرم کو سزا دینے کے لیے۔ یہ کیوں؟ امام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ نماز الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کہا پھر یہ بتاؤ کہ عورتوں سے ماہ مبارک رمضان میں جو روزے قضا ہو جاتے ہیں، جو روزے مس ہوتے ہیں، ان کی قضا واجب ہے، لیکن جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ہر مہینے ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ اگر نماز افضل ہے تو نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے تھی، نہ کہ روزوں کی قضا۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، حیران۔ وہ کہا کہ فرزند رسول میں تو کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، آپ میری مدد کیجئے، بتائیے کہ ان مسائل کا جواب کیا ہے؟ امام نے کہا کہ وعدہ کرو کہ اس کے بعد دین میں قیاس نہیں کرو گے۔ وعدہ تو کر لینا ہے تو خیر بڑی آسان بات ہے، غدیر میں بھی لوگوں نے وعدہ کیا تھا۔ وعدہ کیا کیا تھا؟ وہاں تو عہد کیا تھا، وہاں تو بیعت کی تھی اور مبارکباد بھی دی۔ تو خیر امام نے کہا کہ سنو، قتل زیادہ بڑا گناہ ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن قتل میں مجرم کتنے ہوتے ہیں؟ 1 ہوتا ہے قاتل، اور زنا اگرچہ قتل کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے لیکن زنا میں مجرم 2 ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قتل میں 2 گواہوں کی شرط رکھی، مگر زنا میں 4 گواہوں کی شرط رکھی۔ روزہ زیادہ افضل ہے یا نماز؟ نماز زیادہ افضل ہے، لیکن نماز کی قضا خواتین پر واجب نہیں، جو ان خاص ایام میں مس ہوتے ہیں، لیکن روزوں کی قضا واجب ہے، اس لیے کہ نماز ہر مہینے پڑھی جانے والی چیز ہے، ہر روز پڑھی جانے والی چیز ہے، اور روزہ مہینے میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ، 1 مہینے کی چیز ہے۔ اور جہاں تک بات نجاستوں کی ہے تو کوئی شک نہیں کہ پیشاب زیادہ نجس ہے، لیکن پیشاب کا تعلق صرف بلیڈر سے ہوتا ہے، صرف مثانے سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے صرف وضو کی شرط رکھی، مگر وہ مادہ جب انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے تو اس کا تعلق انسان کے پورے جسم سے ہے، لہذا اللہ نے غسل اور پورے بدن کی طہارت واجب قرار دی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام۔ اور عزیزان محترم، انہی امام اعظم کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک عصا لیے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ابھی اتنے بوڑھے تو نہیں لگتے کہ آپ عصا لے کے چل رہے ہیں، اسٹک لے کے چل رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اس کو نہیں ہولڈ کر رہا ہوں،
چونکہ یہ رسولullah کا عصا ہے اس لیے میں اس کو ہولڈ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جیسے انہوں نے سنا کہ رسولullah کا عصا ہے وہ لپ کے اس کو چومنے کے لیے، جب وہ لپ کے اس کو چومنے کے لیے تو امام نے اپنی آستین الٹی. اے ابو حنیفہ، رسولullah کا عصا چومنے کی کوشش کر رہا ہے، رسولullah کا گوشت، رسولullah کا خون، رسولullah کا وجود تیرے سامنے موجود ہے، اسے چومنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد یہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت و جلالت. اور دیکھیے فضائل ان کے صرف ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں. مجھے یاد ہے تقریباً 3 سال پہلے امہ چینل کے اوپر ایک پروگرام آ رہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، پورا ڈیڈیکیٹڈ پروگرام تھا، اور وہ جس طرح سے فضائل بیان کر رہے تھے اہل بیت علیہ السلام کے، میں تو سن کے حیران رہ گیا. اور اس کے دوران انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے. وہ جو اس پہ موجود تھے علماء ہمارے سنی بھائی، وہ واقعہ بیان کیا کہ ایک دن امام جعفر صادق ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ چیخیں مار مار کر رو رہی ہے. تو امام وہاں پہ ٹھہرے. کسی کو روتا ہوا دیکھ کر گزر جانا یہ سیرت اہل بیت نہیں ہے. امام وہاں ٹھہرے. بی بی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ فرزند رسول مجھے نہ دیکھیے، ادھر دیکھیے. تو امام نے جو ادھر دیکھا تو ایک گائے مری ہوئی پڑی تھی. کہا کہ یہی میرا کل سرمایہ تھی، اسی کے ذریعے سے میں خود کو اور اپنے بچوں کو فیڈ کرتی تھی، اور اسی کے ذریعے میری رزق و روزی کا انتظام ہوتا تھا. امام نے کہا بس اتنی سی بات ہے، اس لیے تو اتنا مضطرب ہے، اس لیے تو اتنا بے قرار ہے. اور پھر وہ سنی علماء نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق آگے بڑھے اور گائے کو ایک ٹھوکر ماری اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑی ہو جا. اور امام کا یہ کہنا تھا کہ وہ گائے تر و تازہ ہو کے کھڑی ہو گئی. نعرہ حیدری حیدری ہر محمد والے محمد بلند تر صلوات. تو اب یہ بدنصیبی ہی تو ہے مسلمان امت کی کہ ایسی عظیم شخصیت کی موجودگی میں ان کو فالو کیا جائے جن کے پاس کچھ نہ ہو. میزبان محترم، لیکن بات وہی ہے کہ دیکھیں فضائل کو بیان کرنا یہ سب کا کام ہے، ماننا ہمارا امتیاز ہے. تو اس امتیاز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. فضائل کو بیان کرنا، فضائل کو سننا، فضائل کو سن کے خوش ہونا، یہ سب عبادت ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ مسئلہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت ہے، اور یہ ان کی دلی خواہش تھی، یہ ان کی دلی تمنا تھی. تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اب حضرات نے بارہا سنا ہوگا، ایک ڈیلیگیشن آیا تھا خراسان سے امام سے ملنے کے لیے، اور وہ ملنے کے لیے آئے، اور بات کے دوران انہوں نے کہا، ان کا جو گروپ لیڈر تھا اس کا نام تھا سہل خراسانی، وہ کہا کہ مولا آپ اتنی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، خلافت آپ کا حق ہے، حکومت آپ کا حق ہے، اب کیوں نہیں قیام کرتے اپنا حق لینے کے لیے؟ تو امام نے کہا کہ چاہنے والے نہیں ہیں، معرفت کے ساتھ ماننے والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا مولا کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، لاکھوں کی تعداد میں تو ہمارے شہر میں ہیں جو آپ کے ماننے والے ہیں. امام نے ان کی بات کا جواب بالکل دوسرے انداز سے دیا. امام نے اپنے خادم سے کہا کہ تنور روشن کرو. تنور روشن ہو گیا. امام نے کہا کہ اس میں کود جاؤ. اکھا بکھا، میں تو آپ کی حمایت کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نصرت کی بات کر رہا ہوں، اور آپ مجھے جلا کے راہ کرنا چاہتے ہیں. بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہارون مکی آ گئے، سچے عارف اہل بیت، سچے محب اہل بیت، سچے اہل بیت کے ماننے والے. جیسے ہی وہ آئے، سفر سے آ رہے تھے، زاد سفر پشت پہ تھا. امام نے کہا ہارون مکی وہ تنور روشن ہے، اس میں کود جاؤ. کچھ پوچھا بھی نہیں، سامان بھی نہیں اتارا، سامان لیے دیے اس تنور میں کود گئے. اور امام اٹھے، اور اٹھنے کے بعد میں اس کا ڈھکن اس کے اوپر رکھ دیا، اور آگے پھر وہ جو خراسانی ڈیلیگیشن آیا تھا ان سے باتوں میں مشغول ہو گئے.
اب امام باتیں کر رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، سب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے اشاروں میں پریشانیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ السلام ان لوگوں کو لے کے گئے اور کہا کہ وہ کور ہٹاؤ۔ کور ہٹایا تو دیکھا کہ ہارون مکی اس تنور میں بیٹھے ہوئے تسبیح پروردگار کر رہے ہیں، آگ گلزار ہو چکی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ حیدری، حیدری، معاشرہ پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ امام نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ لاکھوں چاہنے والے موجود ہیں، اب بتاؤ ہمارے چاہنے والے کتنے موجود ہیں؟ کہا مولا قسم خدا کی ایسا ایک بھی موجود نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر ایسے ایک راستے سے گزر رہے تھے، اگر اس بکریوں کے گلے کے برابر میرے مخلص چاہنے والے موجود ہوتے تو میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ جب لوگوں نے امام کے جانے کے بعد کاؤنٹ کیا تو ان بکریوں کی تعداد 17 تھی۔ تو ضرورت ہے ایسے افراد کی۔ لوگ برابر سوال کرتے ہیں امام کیوں نہیں آتے، امام کیوں نہیں آتے؟ امام جعفر صادق کے فرزند ہیں، 12ویں امام جعفر صادق کے فرزند ہیں۔ اس وقت آئیں گے جب ہارون مکی جیسے چاہنے والے فراہم ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ۔ دیکھیں جب ہم امام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو امام علیہ السلام نے جو ایک بہت بڑا جہاد کیا ہے وہ بے دینی کے خلاف جہاد کیا ہے۔ جس وقت امام علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے اس وقت بے دینی اور ایتھیسٹ اور ایتھیزم یہ لوگ کافی عروج پر تھے۔ تو تاریخ میں بہت سے مناظرات ملتے ہیں جو امام نے ان لوگوں کے ساتھ کیے ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک بہت مشہور دہریہ تھا، اس نے آ کے کہا کہ لوگ جو حج کر رہے ہیں اس انداز سے اور شان سے کوئی فائدہ ان کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو امام نے اس سے جو کوشچن کیا، اس کوشچن کو آپ یاد رکھیے اور جب کبھی بھی دین کا مسئلہ آئے تو اس کوشچن پہ آپ ایک مرتبہ سوچ لیجئے، تمام ڈاؤٹس آپ کے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ بڑے پوائنٹ کی بات امام نے بیان فرمائی۔ امام نے کہا کہ دیکھو اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے اعتبار سے اللہ نہیں ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے اعتبار سے اللہ نہیں ہے، ہمارے اعتبار سے اللہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم بھی زندگی گزار رہے ہو اور یہ تمام لوگ جو اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تم بھی کھاتے پیتے ہو، رہتے سہتے ہو اور وہ بھی کھاتے پیتے اور رہتے سہتے ہیں۔ فرض کرو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہوا، اللہ نہیں ہے اس کائنات میں، قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، مرنے کے بعد جنت و جہنم نہیں، کچھ نہیں ہے، تو مرنے کے بعد کون گھاٹے میں ہوگا اور کون فائدے میں ہوگا؟ کہ اگر کچھ نہیں ہے تو نہ کوئی گھاٹے میں ہوگا نہ کوئی فائدے میں ہوگا۔ ہم سب کچھ مانتے ہیں، ہم بھی گھاٹے میں نہیں ہوں گے اور وہ جو سب کچھ نہیں مانتے وہ بھی گھاٹے میں نہیں ہوں گے۔ امام نے کہا مسئلے کو الٹ دو، اگر موت کے بعد سب کچھ ہوا جو یہ کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، قبر میں سوال و جواب بھی ہوا، جنت و جہنم بھی ہوئی، حساب و کتاب بھی ہوا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کون گھاٹے میں ہوگا اور اس وقت کون نقصان میں ہوگا اور اس وقت کون فائدے میں ہوگا؟ جو کچھ ہم نے کیا اور جو کچھ ہم نے مانا اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے، اور تم نے نہیں مانا تو نہ ماننے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلو گے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآلہ محمد۔ دین کے بارے میں یہ پوائنٹ ہمیشہ ہم کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک دوسرا دہریہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ کریٹر ہے، تو میں بھی تو کریٹ کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں وہ کچھ اپنے ساتھ مٹی وغیرہ لے کے آیا تھا، ایک خاص طریقے سے اس مٹی کو اس نے سڑایا تھا اور اس میں سے اس نے ورمز کریٹ کر دیے تھے، کیڑے اس مٹی کی وجہ سے جو سڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، خاص طریقے سے رکھنے کی وجہ سے
اس نے کہا دیکھیں ان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ امام نے کہا کہ اگر تو نے پیدا کیا ہے تو یہ بتا کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ اگر تو خالق ہے تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ کون نر ہے اور کون مادہ ہے۔ وہ ہکا بکا کہ مجھے کچھ نہیں خبر۔ امام نے کہا اب میری طرف دیکھ۔ امام علیہ السلام نے ایک اشارہ کیا اور اب جو وہاں موجود تھے دیکھنے والے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ تمام کیڑے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ امام نے کہا دیکھ یہ جو ادھر جا رہے ہیں یہ سب نر ہیں اور جو یہ ادھر ہو گئے ہیں یہ سب مادہ ہیں۔ میں تجھ سے کہیں زیادہ قدرت رکھتا ہوں مگر اس کے باوجود میں بندے خدا ہوں اور اللہ کی بندگی پہ فخر کرتا ہوں، اللہ کی بندگی پہ شکر کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، نعرہ حیدری، نور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا کمال ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے کہ قدرت رکھتے ہوئے، اقتدار رکھتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ اللہ کا قصیدہ پڑھا ہے، اللہ کی طرف دنیا کو بلایا ہے، کبھی انہوں نے خود کو پروموٹ نہیں کیا ہے۔ جس طرح سے آئینہ، جب آپ آئینے کو دیکھتے ہیں تو آئینہ خود اپنے آپ کو نہیں دکھاتا، آئینہ جو تصویر اس کے سامنے آتی ہے اس کو دکھاتا ہے۔ اگر آئینہ خود اپنے آپ کو دکھانے لگے تو وہ آئینہ نہیں رہ جائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام آئینہ پروردگار تھے، انہوں نے ہمیشہ اللہ کے صفات کو دنیا میں ظاہر کیا ہے، اپنے فضائل و کمالات کا قصیدہ نہیں پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ عظمت پروردگار، عبادت پروردگار، شان پروردگار، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہونا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارا چھٹا امام جب اس دنیا سے جانے لگا تو اپنے تمام گھر والوں کو، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو آخری جملے ہمارے چھٹے امام نے زبان مبارک پہ جاری کیے، یہ بالکل معتبر روایت ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے، اور بی بی حمیدہ خاتون اس روایت کی ناقل ہیں، امام کی زوجہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ماں، وہ اس واقعے کی ناقل ہیں کہ جب امام جعفر صادق اس دنیا سے جا رہے تھے، سب کو جمع کیا، اور جب پورا گھر رشتہ داروں سے بھر گیا تو امام نے فرمایا لا تنالو شفاعتنا مستخفا بصلاته، ہماری شفاعت ان لوگوں کو کبھی نہیں مل سکتی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ تو نماز ہمارے چھٹے امام کی آخری تمنا ہے، لہذا علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے ماننے والے، کربلا کے ماننے والے، امام جعفر صادق کے ماننے والے، وہ کبھی نمازوں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اور باب اعظم کربلا کے سلسلے میں زیادہ تر حدیثیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں وہ ہمارے چھٹے امام نے بیان فرمائی ہیں۔ عزاداری کی امپورٹنس کے سلسلے میں زیادہ تر جو حدیثیں موجود ہیں وہ ہمارے چھٹے امام نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جب کسی بندے پر خصوصی کرم کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے چھٹے امام کی حدیث ہے۔ فضان محترم، بات بات میں کربلا کے واقعے کو یاد کیا اور لوگوں کے درمیان اجاگر کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حکومت نے، ظالموں نے امام کے گھر میں آگ لگا دی۔ جب دوسرے دن لوگ آئے ملنے کے لیے چاہنے والے تو دیکھا کہ امام زار و قطار رو رہے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں۔ کہا فرزند رسول، آپ کے گھر میں آگ لگی اور آپ اس طرح سے رو رہے ہیں؟ گھر جل گیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں گھر کے جلنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں،
جس وقت میرے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، اس وقت آگ کے شعلوں سے گھبرا کر بیویاں، میرے گھر کی عورتیں کس طرح سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی. جب میں نے وہ منظر دیکھا تو مجھے کربلا کا وہ دردناک واقعہ یاد آ گیا کہ جب خیموں میں آگ لگی ہوگی تو ہماری پھوپھیاں، مائیں اور بہنیں، نبی زادیاں، ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی اور وہ کتنا پریشان ہوئی ہوگی. میں گھر کا بڑا اپنے گھر میں موجود تھا، مگر اس کے باوجود میرے بچے اور عورتیں کتنا پریشان تھے. تو ذرا تصور کرو میرے چاہنے والوں، کربلا کے میدان میں وہ بیویاں اور وہ بچے جو اپنا سب کچھ کھو چکے تھے. بیویاں اپنے وارثوں کو کھو چکی تھیں، بچے اپنے باباؤں کو کھو چکے تھے. وہ بیویاں اور بچے کتنا مضطرب ہوئے ہوں گے، کتنا پریشان ہوئے ہوں گے. بس اباب ازا، آج محرم الحرام کی 5ویں تاریخ آ گئی اور ہم لوگ آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. علی مرتضیٰ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کی گود کی پالی ثانی زہرا، ام المصائب، مصیبتوں کی ماں، شریکت الحسین، زینب اولیاء مقام کو ان کے شہزادوں کا پرسہ دینا. بسرباب ازا، بی بی کتنی مظلومہ ہیں اور کتنے مصائب زینب اولیاء مقام نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا. اہل بیت علیہ السلام نے جب بی بی کی مصیبتوں کو دیکھا تو بس ایک لفظ استعمال کیا، ام المصائب، مصیبتوں کی مرکز، مصیبتوں کی انتہا کا نام ہے زینب. عزاداروں، بھائی کی محبت کی مثال کا نام ہے زینب. حق کی راہ میں قربانی کے جذبے کا نام ہے زینب. حق کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کے عزم مصمم کا نام ہے زینب. تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں جب اصحاب کام آ چکے، انصار کام آ چکے، زینب اولیاء مقام ہیں بار بار اپنے نونہالوں سے کہتی ہیں، میرے لال اور محمد، تم ابھی تک ماموں کے پاس اجازت کے لیے نہیں گئے؟ بچے تڑپ کے جواب دیتے ہیں، مادر گرامی ہم کیا کریں، ہم بار بار جاتے ہیں مگر ماموں جان ہم کو اجازت دینے پر کسی طرح سے تیار نہیں ہے. تو تاریخ یہ کہتی کہ زینب اولیاء مقام خود اپنے بھائی کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، اے میرے ماجائے حسین، آپ کی وہ بہن آپ کے سامنے کھڑی ہے جس نے آج تک آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے. اے میرے ماجائے، آپ کی بہن زینب پہلی مرتبہ آپ سے کوئی خواہش کرنے جا رہی ہے، آپ زینب کی خواہش کو رد نہ کیجئے گا. کہا بی بی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا میرے ماجائے حسین، بس میرے نونہالوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو. کہا میری بہن زینب، یہ میری گود کے ٹکڑے ہیں، میں انہیں کس طرح سے میدان میں جانے کی اجازت دوں؟ لیکن بہن کا اصرار بڑھا، بھائی مجبور ہوا. ارباب ازا، زینب اولیاء مقام اور امام حسین کی محبت تاریخ میں مشہور ہے، تاریخ میں مشہور. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو زینب اولیاء مقام عبداللہ کے پاس گئیں اور جانے کے بعد کہا، عبداللہ تم کو یاد ہے نکاح کے وقت ہم نے کیا شرط رکھی تھی؟ کہا بی بی کہنا کیا چاہتی ہیں؟ کہا ہماری شرط یہی تھی کہ عبداللہ ہم تم سے کبھی کچھ نہ مانگیں گے، لیکن اگر ہمارا ماجایا حسین وطن چھوڑ کر جا رہا ہوگا تو اس کے ساتھ جانے پر تم ہمیں روکو گے نہیں. عبداللہ نے کہا بی بی مجھے وہ واقعہ یاد ہے. کہا کہ عبداللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ زینب اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ چھوڑنا چاہتی ہے. عبداللہ نے کہا شہزادی خوشی خوشی جائیے، آپ بھی جائیے، میں نہیں جا سکتا، میں مجبور ہوں، میں بیمار ہوں، آپ اون محمد کو ساتھ لے کر جائیے. ایک کو میری طرف سے ماجائے پر قربان کر دیجیے گا اور ایک کو اپنی طرف سے
فاطمہ کے لال پہ نچھاور کر دیجیے گا۔ اور آج وہ دن آ گیا کہ زینب اولیاء مقام اپنے بچوں کو آقا حسین پر قربان کرنے کے لیے مقتل میں بھیج رہی ہے۔ بس ارباب عزا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اون محمد میدان جہاد میں آئے، کم سن تھے، بہت کم سن تھے، 9-10 برس کا سن، مگر عباس کے تربیت یافتہ تھے۔ عباس نے تربیت دی تھی، لڑے اور خوب لڑے، بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ یہاں پر روایتوں میں تو نہیں ملتا، لیکن مرثیہ نگاروں نے ایک منظر نقل کیا ہے، یہ دونوں بچے لڑتے صفوں کو چیرتے دریائے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ جب ان ننھے بچوں نے دریائے فرات کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھا تو ایک نے دوسرے کو پکار کے آواز دی، بھیا آگے قدم نہ بڑھانا، آگے دریائے فرات ہے، کہیں اماں کو پتہ نہ چل جائے کہ اون محمد میدان جنگ چھوڑ کر دریائے فرات کی طرف جا رہے ہیں اور اصغر سے پہلے اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بچے لڑے، کہاں تک لڑتے، 3 شب و روز کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ وہ وقت بھی آیا کہ حسین کے کانوں میں وہ دلخراش آواز آئی، مامو جان مدد کے لیے آئیے۔ بس ارباب عزا، حسین چلے، آواز دی، بھیا عباس تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ارے مقتل میں 2 شیر گر رہے ہیں، حسین تنہا نہ اٹھا سکے گا۔ بس ارباب عزا، دونوں میدان کربلا میں آئے، ایک کو حسین نے اٹھایا، ایک کو عباس نے اٹھایا، لائے اور لا کے خیمے میں رکھ دیا۔ فضہ دوڑی ہوئی گئی، شہزادی چلیے، آپ کے لال اون محمد آ گئے۔ تڑپ کے کہا، اے فضہ، ارے میرے لال اون محمد آ گئے، میں نے تو انہیں میدان میں مرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے شہزادی، ارے چل کے دیکھیے تو صحیح آپ کے لال کس عالم میں آئے ہیں۔ اب جو خیمے میں قدم رکھا تو کیا دیکھتی ہے، ایک طرف اون کا لاشا، دوسری طرف محمد کا جنازہ، نہ شکوہ نہ شکایت، سجدہ شکر، پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے کہ میرے بچے فاطمہ کے لال پر قربان ہو گئے اور مجھے اماں فاطمہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ روایتوں میں نہیں ملتا کہ زینب اولیاء مقام نے اپنے لال اون محمد کا ماتم کیا ہو، یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ زندان شام میں جب پہلی مرتبہ مجلس عزائے حسینی کا انعقاد ہوا ہے اور سرحائے شہداء آنا شروع ہوئے ہیں، اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے بڑھ کے لے لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے بڑھ کے لے لیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے بڑھ کے لے لیا، مگر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ 2 ننھے سر تشت میں رکھ کے لائے گئے، کوئی بی بی نہ اٹھی۔ ایک شامی عورت نے پوچھا، اے بیویو، ارے کیا ان چاند جیسے بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب اولیاء مقام تڑپی، اے بی بی، ارے کیسی باتیں کرتی ہے، ان بچوں کی ستم دیدہ ماں زینب زندہ ہے، مگر اے بیویو تم ہی بتاؤ، میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں جس کی ماں فاطمہ اس دنیا میں زندہ نہیں، یا اپنے لال اون محمد کا ماتم کروں؟ کبھی ماتم نہ کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب یہ قافلہ پلٹ کے مدینے پہنچا اور زینب اولیاء مقام بیت الشرف میں داخل ہوئی اور اس حجرے میں پہنچی جہاں اون محمد کے 2 چھوٹے بستر لگے ہوئے تھے، بس یہ وہ موقع تھا کہ دل بھر آیا، ممتا جاگی، ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے لال اون محمد، ارے اپنی ماں کو معاف کر دینا، مگر اے میرے شہزادو، ارے میں حسین پہ ماتم کرتی یا تم پہ ماتم کرتی؟ واہ کر رہے ہیں یہ دعا زیر علم سرور ہلال، اے خدا یہ غم بفیض پنجتن زندہ رہے۔